السلام علیکم فرینڈس، میں حمیرہ ثروت صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوستو جو بڑا ایک سانحہ ہوا ہے، دہشت گردی ہوئی ہے، اور اس دہشت گردی کے پیچھے جو ہے وہ ایک بڑا یہ ہے کہ کراچی کو کس طرح غیر مستحکم کیا جائے، کراچی کی معیشت کو کس طرح پامال کیا جائے، کراچی کی گھریلو عورتوں کو کس طرح گھر سے باہر نکالا جائے، اور کراچی میں فحاشی کا بازار گرم کیا جائے۔ ظاہر ہے جب کراچی کے جو مرد ہیں وہ نہیں کمائیں گے، کچھ کاروبار انکروچمنٹ کے نام پہ اٹھا دیے جائیں گے، لوگوں کو بے گھری دی جائے گی، بے دری دی جائے گی، اور یہ سب کچھ کیا جائے گا، اور جن کو نہیں اٹھا سکیں گے تو ان میں استعمال کریں گے، ان کو آگ لگائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں گل پلازہ پر۔ گل پلازہ حقیقتاً کچھ لوگوں نے کہا کہ کراچی کا جھومر ہے گل پلازہ، تو واقعی گل پلازہ تھا۔ گل پلازہ انشاءاللہ کیا کہوں کہ دل روتا ہے، دل رو رہا ہے۔ بچپن سے دیکھتے تھے، مضبوط عمارت تھی، کوئی خرابی نہیں تھی، پرانی عمارت نہیں تھی، 24 راستے تھے، بیسمنٹ تھا جو بڑا عمدہ بیسمنٹ تھا، بڑا خوبصورت بیسمنٹ تھا، اے سی ہوتا تھا، اور بڑے وہاں پہ بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے۔ پھر جیولری لینی ہو، شوز لینے ہوں، کچن کا سامان ہو، برتن ہو، جہیز کا سامان ہو، ہر چیز جو ہے وہاں جو ہے اعلیٰ کوالٹی کی ملتی تھی، جن میں برتن اور کچن کی میں جو استعمال ہونے والی مشینری ہے وہ اتنی نایاب چیزیں، اتنی عمدہ چیزیں وہاں ملتی تھی، اور اتنے پروقار لوگ، اتنے پروقار وہاں کے جو ہے تاجر برادری۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ گل پلازہ میں آگ لگ گئی۔ گل پلازہ میں جو شروع میں شواہد ہمیں ملے وہ یہ ملے کہ اتوار کے روز یہ آگ لگی۔ ایک تو ہر بازار کو اتوار کے روز آگ لگائی جاتی ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ آگ لگ جاتی ہے، آگ لگائی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب پہلے صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ کام کر رہے تھے، پھول کی دکان میں آگ لگی، اور پھر ہم اس آگ کو بجھانے لگے، اور ہم نے کہا اس آگ کو تو ہم بجھا دیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کس طرح وہ آگ پھیلتی چلی گئی۔ دوستو، سائنس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وہ آگ 2 دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی تھی، 3 دکانوں کو، لیکن وہ جو برتن ہے نا وہ اس آگ کو نہ پھیلاتے نہ جلاتے، اور وہ آگ وہیں پر ہی ختم ہو جاتی۔ اور یہ کہ اتنا نقصان جو ہوا ہے کہ پوری بلڈنگ منہدم ہو گئی ہے، اور اتنے لوگ اندر جل گئے ہیں، مر گئے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس سانحے کو، اس جرم کو، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ میں تو چیف آف آرمی اسٹاف آصف منیر صاحب، میں آپ سے کہوں گی آپ بھارت سے مت لڑیں، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ بھارت سے لڑیں، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ افغانیوں سے لڑیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ تو لڑ رہے ہیں پاکستانی عوام کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے ہماری افواج جان دے رہی ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ ہم لوگ صحیح نہیں ہیں، ہمیں کمانے نہیں دیا جا رہا، ہمارے مردوں کو کمانے نہیں دیا جا رہا۔ تعلیمی نظام جو ہے وہ بدترین، آپ کتاب نصاب اٹھا کے دیکھیں، میں چیف آف آرمی اسٹاف سے مخاطب ہوں، آصف منیر صاحب، حافظ صاحب، اٹھا کے دیکھیے سلیبس، تو آپ جو ہے اس سلیبس کو کہیں گے اس سلیبس کو جلا دو۔
اتنا گھٹیا سلیبس ہے، اتنی اغلاط ہیں، اور فحاشی کا تو یہ حالت ہے کہ سیل فون نے جو تعلیم اس سے ہمیں ملنی تھی تو تعلیم نہیں لی، اور وہ کوئی ویب سائٹ بند نہیں کی گئی جن کو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بند ہونا تھا۔ شراب تک تو پارلیمنٹیرینز نے بند نہیں کی، اور جن لوگوں نے شراب بند نہیں کی ان سب کے پر جو ہے وہ مستقل بین لگانا چاہیے تھا۔ اور ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کو اور اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے، اور حکومتوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ وردی کے آشیواد سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ اور یہ نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی اور فلاں جو ہے یہ لوگ آتے ہیں۔ سارا یہ الزام جو ہے ہماری آرمی، ہماری فورسز پر یہ لوگ ڈال دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو باہر نہ لڑیں، کراچی کا انتظام سب سے پہلے سنبھالیں، کراچی کی معیشت بحال کریں، کراچی کے سلیبس پر نظر کریں۔ کئی اساتذہ ایسے تھے جنہوں نے جب سلیبس کی اغلاط کے بارے میں بات کی تو ان کو جو ہے وہ سروس سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ یہ آگ کیوں لگی؟ آئیے آپ سب کے ذہنوں میں سوال ہوگا یہ آگ کیوں لگی۔ میں اس آگ کے بارے میں مستقل یہ تو معلوم تھا کہ ایک کیمیکل ایسا ہے کہ جو آگ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جس طرح یہ آگ لگی ہے جگہ جگہ پوری عمارتوں کو یہ اپنی لپیٹ میں لیتی چلی گئی، تو یہ آگ جو ہے میرا جہاں تک خیال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ فورسز بھی بہت جلدی اس چیزوں تک پہنچتی ہوں گی کہ سائنس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ سائنس کا غلط استعمال ہیروشیما اس کی مثال ہے۔ سائنس کا غلط استعمال ہوا، گل پلازا اس کی مثال ہے۔ فاسفورس کے ذریعے یہ آگ لگائی گئی۔ جب فاسفورس پھینکا جاتا ہے تو وہ آکسیجن سے مل کر جو ہے وہ آگ پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ آگ پھیلتی چلی جاتی ہے جہاں جہاں آپ فاسفورس یعنی کہ بس آپ فاسفورس ڈالتے چلے جائیں اور آگ پھیلتی چلی جائے گی، آپ کو شعلہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب عالی یہی سب کچھ جو ہے وہ ہوا ہے ہمارے گل پلازا کے ساتھ۔ ہمارے پھول جیسے بچے وہاں جلا دیے گئے، پھول جیسی ہماری خواتین جلا دی گئیں، پھول جیسے احساسات، پھول جیسے جذبات والے ہمارے تاجر جلا دیے گئے۔ سب اتنے اچھے لوگ تھے، ہمارا بچپن سے وہاں آنا جانا تھا، اور یہ سب کچھ وہاں ہوا۔ بہترین جیولری وہاں ملتی تھی، بہترین برتن وہاں ملتے تھے۔ کراچی کو سندھ نہ سمجھا جائے، کراچی وڈیروں کی بستی نہیں ہے، کراچی انسانوں کی بستی ہے۔ کراچی میں وڈیرا شاہی نہیں چلتی، اور کراچی کو کنیز نہ سمجھا جائے، کراچی کنیز نہیں ہے۔ کراچی ایک سپوت ہے، ایک بہادر سپوت جس نے ہر دور دیکھا، اور ہر دور کو اس نے اس طرح پلٹا کھایا، اور اس طرح کراچی نے جو ہے وہ ظلم کو پیچھے پھینکا ہے، اور کراچی آگے بڑھتا گیا ہے، اور کراچی کو آگے بڑھنا ہے، اور کراچی کو آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ کراچی کا حامی و ناصر ہے، کیونکہ کراچی کے جو حقیقی کراچی کے لوگ ہیں وہ بہت اچھے دلوں کے مالک ہیں۔ انہوں نے اور لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ آنے کی اجازت دی، یہاں رہنے کی اجازت دی، یا ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، یا ان کو بسنے دیا۔ یہ کراچی والوں کی عظمت تھی، یہ کراچی والوں کی سر بلندی تھی، یہ کراچی والوں کی اخلاق کی عمدہ اور اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ تو جناب علی اس آگ کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ فاسفورس استعمال کیا گیا ہے، اور میں بڑی مطلب یہ کہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ کوئی کیمیکل ہے، کیونکہ میں نے دیکھی ہوئی ہے عمارت، اور میں ایک آتھر ہوں، اور بحیثیت آتھر جو ہے میری بڑی نظر رہتی ہیں حالات پر، عصر حاضر پر ہی میں لکھتی ہوں۔ اور ان لوگوں نے جس طرح یہ مارکیٹ میں داخل ہوئے اور فاسفورس پھیلا کر جو ہے وہ باہر نکل گئے، تو باہر کے کیمرے ضرور جو
بلڈنگ سے جو لوگ اس وقت جب آگ لگی ہے تو اس عرصے میں جب باہر کے لوگوں کو پتہ چلا تو جو لوگ باہر نکلے وہ جو ارد گرد کے کیمرے ہیں ان سے ضرور ان لوگوں کو پتہ لگایا جا سکتا ہے. یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. کیمرے لگے ہوئے ہیں ارد گرد کی عمارتوں میں, وہ ضرور ان کو فوکس کر لیں گی کہ وہ کون لوگ تھے. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.